السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 32، 33، 34 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، ان تین آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر کی ہیں، جن نعمتوں کی وجہ سے انسان کی زندگی چل رہی ہے، گزر بسر ہو رہا ہے۔ یہ نعمتیں اگر نہ ہو تو انسان کے لیے کہیں پر کوئی جگہ نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسایا، اس بارش کے ذریعے سے رزق کے طور پر اے لوگوں تم لوگوں کے لیے پھلوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پانی برسایا اور پانی برسا کر کے پھلوں کو، غلوں کو رزق کی شکل میں تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے کشتی کو سمندر میں اپنے حکم سے مسخر کر دیا، اپنے حکم کے تابع کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تابع کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے سورج کو تم لوگوں کے لیے مسخر کیا اور چاند کو تم لوگوں کے لیے مسخر کیا، اور وہ ہمیشہ تمہارے لیے چلتے رہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے رات کو اور دن کو مسخر کر دیا۔ مسخر کر دیا مطلب تمہارے تابع کر دیا، اللہ کے حکم سے وہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، ان دونوں آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر نعمت نازل فرمائی ہے ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے محفوظ اور مضبوط چھت بنا دیا۔ جو آسمان ہے یہ اللہ کی طرف سے چھت ہے جو انتہائی مضبوط ہے اور بہت ہی محفوظ ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بھی تم لوگوں کے لیے بچھونا کی طرح سے بچھا دیا۔ کچھ بھی نہیں رہے گا، انسان زمین پر چل سکتا ہے، سو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ آج دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتوں میں اضافہ فرمایا ہے، لیکن جب انسان اس روئے زمین پر ایک دم شروع میں تھا تو دیکھ لیجئے انسان کیسے رہتے تھے۔ ہر چیز انسان زمین سے ہی پورا کرتا تھا۔ آج بھی انسان ہر چیز زمین سے ہی پورا کرتا ہے۔ آج اگر انسان اپنے ارد گرد کے تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے تو ہر چیز اس کو زمین سے ہی مل رہی ہے۔ روزی بھی اس کو زمین سے ہی مل رہا ہے، کھانے پینے کی جو لذیذ سامان ہے وہ بھی انسان کو زمین سے ہی مل رہا ہے، پینے کے لیے جو دودھ ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ زمین سے ہی مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دوسرے نمبر پر زمین کا ذکر کیا اور کہا اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور آسمان کو پیدا کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ آسمان میں تو بہت ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے کتنی گرمی پڑ رہی ہے، ہر آدمی کے دل میں چاہت کیا ہے؟ بارش برس جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ضرور بارش برسے گی، ضرور اللہ کی رحمت نازل ہوگی، لیکن ہر آدمی کی چاہت کیا ہے کہ بارش برس جائے۔ اگر بارش نہ برسے تو ایک سال بارش نہیں برسے، دوسرے سال بارش نہیں برسے تو انسان کھانے کے لیے اور دانے کے لیے محتاج ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان کو بنا کر کے اللہ نے وہاں سے بارش برسایا۔ اگر بارش نہ برسے تو سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ جانوروں کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے پاس تو زبان نہیں ہے، انسان بھوکوں بلکنا شروع کر دے گا، زمین کے پتھروں کو چبانا شروع کر دے گا، خود ایک دوسرے کو بھگوڑنا شروع کر دے گا اگر بارش برسنا بند ہو جائے تو۔
اللہ نے اسی لیے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا کر کے تم لوگوں کے لیے رزق کی شکل میں مختلف پھلوں کو، مختلف غلوں کو، الگ الگ قسم کے پھلوں کو، الگ الگ شکل کے پھلوں کو، الگ الگ نفع بخش پھلوں کو اور غلوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ چاول دیکھ لیجئے جو ہمارے سامنے ہے، وہ ابھی جس کو ہم گن نہیں سکتے اس کی بات چھوڑ دیجئے، چاول دیکھ لیجئے اس کی ایک الگ شکل ہے، گیہوں دیکھ لیجئے اس کی ایک الگ شکل ہے، مختلف پھلوں اور ترکاریوں کو دیکھ لیجئے اس کی الگ شکل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رنگوں، شکلوں، ذائقوں اور منفعتوں والے پھلوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کس چیز کی شکل میں؟ رزق کی شکل میں۔ اگر بارش نہ برسے تو، اور یاد رکھیے اللہ نے فرما دیا، یہ بھی غور سے سن لیجیے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اگر چوپائے جانور نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں اور ان کی نافرمانیوں اور ان کی بغاوتوں کی وجہ سے بارش برسانا بھی بند کر دیتا۔ ابھی بارش جو برستی ہے یہ مت سمجھیے کہ ہم لوگ بہت نیک ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو اگرچہ ہمارے چہرے بڑے اچھے دکھتے ہیں، لیکن گریبانوں کے اندر ہمارے جو گناہ اور جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم گن بھی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پانی سے مختلف قسم کے پھلوں کو، غلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر پیدا کیا۔ اتنا ہی پر بس اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے یہاں پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ۔ ابھی جب سمندر کو دیکھتے ہیں آپ، بڑے بڑے ندیوں اور دریاؤں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر جو کشتیاں تیرتی ہیں اور وہاں پر جو بڑے بڑے جہاز اور اسٹیمر اور موٹر بوٹ وغیرہ تیرتے ہیں، اللہ نے اس کو مسخر فرمایا ہے۔ کس نے مسخر فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر فرمایا تاکہ وہ سمندر کی سطح پر، دریاؤں کی سطح پر چلے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی مختلف ضروریات کو پورا کرے۔ کسی کو اس شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے۔ صرف کشتیوں کو، جہازوں کو، اسٹیمروں کو، موٹر بوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو اور دریاؤں کو بھی مسخر کیا کہ اپنے اوپر اس کو رکھنا ہے، نیچے نہیں لانا ہے۔ جہاز کو سطح پہ ہی رکھنا ہے، اللہ نے سمندروں کو بھی مسخر کیا، دونوں کو مسخر کیا اللہ نے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا تاکہ انسان اس طرف کے سامان کو اس طرف لے جائے۔ ابھی کیا ہر چیز اسی سے آتا ہے؟ کیا ہوائی جہاز سے ہر چیز آتا ہے؟ نہیں۔ ابھی زیادہ تر جو سامان انسانوں کے یوز اور ضرورت کے لیے ہے وہ سب پانی کے تھرو ہی آتا ہے، دریاؤں کے رستے سے ہی آتا ہے۔ ابھی بھی مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں گے، بہت سارے علاقوں میں بندرگاہ ہے۔ آپ چلے جائیے سمندری علاقوں میں، ہر جگہ پر آپ کو بندرگاہ ملے گا جہاں پہ کسی دوسرے ملک سے سامان آتا ہے، یہاں پر آ کر کے انلوڈ ہوتا ہے۔ آپ سمندری علاقوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو بھی مسخر کیا، اپنے حکم کا تابع بنایا، اور کشتیوں اور جہازوں کو بھی اپنے حکم کا تابع بنایا تاکہ سب انسان کی خدمت میں لگ جائے۔ اور انسان کیا کرے؟ اللہ کی نافرمانی کرے اطمینان سے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ دے ہی رہا ہے۔ اللہ تو سب کچھ دے ہی رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے من کا کریں گے، عوام بھی کریں گے اور خواص بھی کریں گے اپنے من کا، مولوی صاحب لوگ بھی کریں گے اور ذمہ داران لوگ بھی کریں گے اپنے من کا، سب اپنے من کا کریں گے۔ غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، غیروں کی بات کو تو چھوڑ دیجئے، غیر تو کسی قطار و شمار میں ہی نہیں ہے۔ عوام بھی اپنے من کا کریں گے، خواص بھی اپنے من کا کریں گے۔ یہاں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو کیوں گنایا ہے؟ اس لیے گنایا کہ ان نعمتوں کے اوپر غور و فکر کر کے انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کو اپنے حکم کا تابع بنایا تاکہ اللہ کے حکم سے کشتیاں پانی کی سطح پر چلے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہروں کو بھی، دریاؤں کو بھی اللہ نے اپنے حکم کا تابع بنایا۔ دریاؤں کو اپنے حکم کا تابع بنایا تاکہ کشتیاں اس کے اوپر چلے، جہاز اس کے اوپر چلے۔ اور آپ دیکھیں گے مختلف علاقوں میں نہریں بھی ہیں جو اللہ نے اس کو اپنے حکم کا تابع بنایا۔ اس علاقے سے اس علاقے تک، آپ ابھی یہاں سے گھومیں گے تو آپ دیکھیں گے اس علاقے سے اس علاقے تک سیدھے نہر گیا ہوا ہے، زمین کو پھاڑتے ہوئے۔
اور وہیں سے پانی جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے تو پانی اسی نہر سے نکلتا ہے اور ہر علاقے کے زمینوں کو سیراب کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی تھی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. یہ جو سورج اور چاند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے حکم کا تابع بنایا ہے اور وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، کبھی رکتے نہیں ہیں، ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. اس قدر چلتے رہتے کہ اللہ نے فرمایا یہاں پر قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ نے فرمایا سورج کو یہ مناسب نہیں کہ وہ چاند کو جا کر کے پکڑ لے، اور چاند بھی اور دن بھی رات سے پہلے نہیں آ سکتی ہے. یعنی سب اپنے اپنے مقر میں تیر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی، اور دوسرے ستارے اور سیارے بھی ہیں، وہ سب اپنے اپنے مقر میں چل رہے ہیں. محترم سامعین کرام، اس طرح سے چل رہے ہیں سورج اور چاند کہ رات اور دن بھی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہا ہے. نہ رات دن سے پہلے آ سکتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے. رات چلا جا رہا ہے، چلی جا رہی ہے، اس کے بعد فوراً دن آ جا رہا ہے. دن جیسے ہی ختم ہو رہا ہے اس کے فوراً بعد رات آ جا رہی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ اللہ نے دن اور رات کو بھی مسخر کیا، اپنے حکم کے تابع کیا. اس طرح سے کیا کہ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو کبھی رات میں داخل کر دیتا ہے. مطلب کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی کاریگری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا آگے، ان تمام باتوں کو بیان کر کے فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تم نے جو مانگا اللہ نے تم کو دیا. جو مانگا اللہ نے دیا. کیا مطلب؟ جو مانگا اللہ نے دیا اس کا مطلب یہ کہ تم کو جو ضرورت تھی تم نے اپنے زبان کو نہیں کھولا پھر بھی اللہ نے دیا. تم نے اپنے زبان کو نہیں کھولا. ابھی تم کتنے بڑے ناشکرے اور نافرمان ہو، تم کتنے بڑے ناشکرے اور نافرمان ہو. یہ اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آڑ دلا رہا ہے. آج تو ہماری جو حالت ہے اللہ کی قسم، مسلمان کے نام پر انسان اور مسلمان جس غرقابی میں جا رہا ہے، جس ذلت میں گرتا چلا جا رہا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے انسان کو. اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تم نے جو مانگا اللہ نے تم کو دیا. کیا مطلب؟ جس چیز کی تم کو ضرورت تھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا. تم کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. حالانکہ تم نے مانگا، مانگنے پر بھی اللہ نے تم کو دیا. تم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، اس کے بعد بھی اللہ نے تم کو دیا. لیکن اللہ نے تو بن مانگے بھی تم کو دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کا ترجمہ منہ مانگی چیز اللہ نے تم کو دی. منہ مانگی چیز کیا مطلب؟ دل میں خیال تھا کہ یہ چیز ہوتا، اللہ نے فوراً دے دیا. تم نے کیا کیا؟ یہ جو انبیاء علیہ السلام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو اس قدر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے تھے، یوں ہی نہیں انہی آیتوں کے اوپر غور و فکر کر کے. آج تو ہمارے سامنے یہ آیتیں پڑھی جاتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ سب باتیں پہلے سے جانتے ہیں، ہم کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آج تو ہمارے یہاں ہر چیز ایڈوانس میں ہی ہے. تقوی اور پرہیزگاری بھی ایڈوانس میں ہی آ گیا ہوا ہے. تقوی اور پرہیزگاری بھی ہمارے یہاں ایڈوانس میں آ گیا. بس سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہم لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. وگرنہ ہم اپنے عملوں کا اگر اپنے دلوں کو جج بنا کر کے اپنے عملوں کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ انتہائی گرے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم لوگوں کو مل رہی ہے لیکن ہم لوگوں کے اندر نمک حرامی کی انتہا ہے. نمک حرامی کی انتہا ہمارے اندر. اللہ کا کھا کر کے اپنے عملوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے بغاوت پر بالکل آمادہ اور کمر بستہ ہے اور ہمارے دلوں میں احساس تک نہیں ہے. احساس مر چکا ہے. احساس ہمارا مر چکا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو بالکل گرا چکے ہیں. اسی لیے دوسرے لوگ بھی ہم کو ذلیل و رسوا کرتے چلے جا رہے ہیں.
سامعین کرام، ان آیتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تو منہ مانگی چیزیں دے دی، تم نے نہیں مانگا پھر بھی تم کو نعمت عطا کر دیا. کیا ہم بولنے گئے تھے کہ اللہ ہم کو آسمان دے دے؟ کیا بولنے گئے تھے کہ اللہ ہم کو سورج دے دے، چاند دے دے؟ کیا ہم مانگنے گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دریا اور نہروں کو بہا دے؟ کیا ہم مانگنے گئے تھے کہ اللہ ہمارے لیے بارش برسا دے اور ہم کو پھل فروٹ ملتا رہے؟ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بات بھی نہیں معلوم ہے، پھر بھی علم کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں پہلے سے. پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں پہلے سے. یاد رکھیے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اوپر 1000 بار بھی غور اور تدبر کریں گے کم ہے. 1000 بار بھی ہر آیت کے اوپر غور و فکر اور تدبر کریں گے کم ہے. جس قدر تدبر کریں گے اللہ تعالیٰ دلوں کے دروازوں کو اس قدر کھولتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا بالکل آسان ہوتا چلا جائے گا. آج ہمارے لیے عمل مشکل کیوں ہے؟ آج ہمارے لیے نمازیں مشکل کیوں ہیں؟ آج ہم نمازوں کے لیے جو بے غیرتی کا جو ثبوت دیتے ہیں، ایسی باتیں کیوں ہیں؟ آج ہمارے ہاں نمازوں کی پابندی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے پابندی نمازوں کی؟ آج کیوں لوگ جماعت سے غافل ہو چکے ہیں؟ آج کیوں لوگوں کی نظروں میں جماعتوں کی اہمیت نہیں ہے؟ آج کیوں ہمارے ہاں تکبیر اولیٰ کی اہمیت نہیں ہے؟ اس کی وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا چھوڑ دیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے پہلے تو مولوی صاحب لوگوں سے تو سنا ہی ہوا ہے، اب تدبر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے اوپر. جس قدر تدبر کریں گے اس قدر اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. جس قدر تدبر کریں گے ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، ہمارے اندر وہ کوتاہی ہے. اللہ دلوں کے دروازوں کو کھولتا جائے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا. فجر کی اذان ہوتی ہے، بہت سارے لوگ تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو احباب ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو صحیح وقت پر مسجد میں پہنچنا مشکل ہے. کیونکہ ہم لوگ اس پر تدبر کرنا چھوڑ دیے. بھائی ہم لوگ اس کے اوپر تدبر کرنا چھوڑ دیے. ہمیں اپنی غلطی نظر میں نہیں آتی ہے، سامنے والے کی غلطی ضرور نظر آتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں. ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ اس پر ہم نے تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے سلف صالحین اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی. بے شمار واقعات جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کی. ہم دوسروں کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کے اندر جو کمیاں ہیں وہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پر ہے. ہمیں اپنی کمی تلاش کرنی چاہیے کہ ہماری کمی کہاں کہاں پر ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا تدبر کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری منہ مانگی چیزوں کو اللہ نے تم کو دیا. تم نے مانگا نہیں، تمہاری ضرورت تھی، اللہ نے تمہاری ضرورت کو سمجھا، تم کو دیا. اور مزید کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں پاؤ گے. آگے اللہ نے مزید کہہ دیا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور انتہائی ناشکرا ہے. تو بہرحال ان آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا